السلام علیکم ڈیئر لسنرز، جی جناب کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کافی دلچسپ لگ رہا ہے، امید ہے کہ دلچسپ ہی رہے گا آگے بھی۔ چلیے بڑھتے ہیں دوسری قسط کی جانب۔ ناول کا نام ہے درد شب ہجراں، مصنفہ ہیں زینب عالیہ، قسط نمبر 2۔ سرخ رنگ سے سجے پاؤں سفید بچھی چاندنی پر بڑی تیزی سے تھرک رہے تھے۔ چوڑی دار پاجامہ جن پر دونوں پیروں کی زینت بنے، سرخ چمڑے پر سونے کے لگوائے گئے گھنگرو، طبلے کی تال، پیروں کی تھر تھراہٹ، گھنگروؤں کی جھنکار، چھن چھن چھن، جیسے چاندی کے برتن میں لال ڈالے جا رہے ہوں۔ کیا حسین امتزاج تھا، کیا خوبصورت سما بندھا تھا۔ پورے حال میں یہ تال میل سر بکھیر رہے تھے۔ وہ خود میں مست رقص کر رہی تھی۔ تخت پر براجمان 55 سے 60 کے درمیان کی عمر کو پہنچی عالم آرا سلک کی نفیس سی ساڑی میں ملبوس سلیو لیس بازو جن میں اس کی ڈھلکتی سفید چمڑی ان کی ڈھلتی عمر کا پتہ دے رہی تھی۔ ڈارک میک اپ سے لتھڑا جھریوں زدہ چہرہ جسے جوان رکھنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ دونوں کلاہیوں میں پہنے گئے موٹے طلائی کڑے اور انگلیوں میں سونے کی بھاری وزن کی انگوٹھیاں۔ وہ ہر قسم کے بھاری زیور سے آراستہ و پیراستہ اپنے تخت پر پوری تمکنت اور شان و شوکت سے بیٹھی تھی۔ اپنے پان سے لطف اندوز ہوتے سامنے ناشتے وجود پر وارے نیارے ہوئے جا رہی تھی۔ کبھی اس کی بلائیں اپنے سر لیتی تو کبھی پانچوں انگلیاں جوڑ کر اپنے پان سے رنگے سرخ ہونٹوں سے لگا کر اس کی طرف پیار پھینکتی۔ عالم آرا کا یہ پیار بھی بس کسی کسی کے لیے ہی ہوتا۔ نازنین کے بعد اب وہ اس پیار کی حقدار ٹھہری تھی۔ 2.5 گھنٹے سے وہ ناچ رہی تھی مگر یوں لگ رہا تھا کہ ابھی ہی اس نے رقص شروع کیا ہو۔ چہرے پر نہ کوئی تھکن تھی نہ کوئی بیزاریت۔ یہاں کوئی محفل نہیں سجی تھی بلکہ وہ تو ہر روز کی طرح اپنی ریاضت پوری کر رہی تھی۔ نسوانی وجود طبلے کی تال پر ناچ رہا تھا۔ لچکاتی بل کھاتی نازک سی کمر، سیاہ لمبی چٹیا جسے ریشم کے سادہ نازک دوپٹے سے کندھے سے ضرب لگائے کمر کے آگے پیچھے چٹیا کو اس میں جکڑے ہوئے تھے، مگر رقص میں جوں جوں اپنی نازک کمر لچکاتی، کمر کو بل دیتی تو سیاہ چٹیا بھی کسی ناگن کی طرح بل کھانے لگتی۔ تنگ سیاہ فراق جو اس کی جسم کے حسین نشیب و فراز کو اجاگر کرتے ہوئے اس کی چمکتی سونے کی طرح سنہری رنگت پر بہت اٹھ رہی تھی۔ اس وقت وہ 37 سال کی عمر کو پہنچی سادگی کی حسین مورت تھی، مگر اس حال میں بھی غضب ڈھاتی۔ 12 سالہ عبدالہادی بہت ہی حیرت سے کبھی اپنے باپ کو دیکھتا تو کبھی ناچتے وجود کے تھرکتے پیروں پر غور کرنے کی کوشش کرتا، مگر اس کی نظریں کب ان پیروں پر ٹک پا رہی تھیں۔ تبلجی کی نظریں بھی اس کے سرخ رنگ سے سجے پیروں پر تھیں جو بہت ہی تیزی اور مہارت سے تھرک رہے تھے۔ تبلجی کو یوں لگ رہا تھا کہ سامنے ناچتا وجود اس کے طبلے کے چھوڑے گئے سروں پر نہیں ناچ رہا بلکہ وہ تھرکتے پیروں کو اپنے طبلے کے سروں سے ملانے کی کوشش کر رہا ہو، یا اس کے طبلے کے سر ان پیروں کی حرکات پر بکھر رہے ہوں۔ اور یہ تھا بھی تو سچ، اسے ان تھرکتے پیروں کے ساتھ اپنے سر ملانے میں کتنی تیزی دکھانی پڑ رہی تھی۔ تبلجی کی برسوں کی محنت اس ناچتے وجود کی 20 سالہ محنت کے آگے ماند پڑ گئی، یا شاید وقت کا تقاضا تھا کہ وہ نحیف جھریوں زدہ ہاتھ جلد ہی تھک جاتے۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا کہ تبلجی کے نحیف و جھریوں زدہ ہاتھ دکھنے لگے۔ اچانک سے ردھم ٹوٹا، ناچتے رقص کرتے قدم تھمے، حال میں گھنگروؤں کی چھنکار نے جو جادوئی طلسم باندھا تھا وہ چھناک سے ٹوٹ گیا۔ طبلہ نواز نے ایک ڈری سہمی نظر عالم آرا پر ڈالی کہ شاید بیچ رستے میں ردھم توڑنے پر وہ اس کا لحاظ نہ کرے، مگر شکر رہا کہ وہ خاموش ہی رہی۔ حال میں نازک سا خوبصورت نسوانی کہا ناچنے والے وجود کے سرخ رنگ سے رنگے ہونٹوں سے برآمد ہوا۔ استاد جی مان جائیں کہ آپ بڈھے ہو گئے ہیں، طبلہ بجانا آپ کے بس کی بات نہیں رہی۔ اس کا روب دار لہجہ ایک عجب برتری کا نشہ لیے اٹھا۔ کمر کے گرد لپٹا دوپٹہ کھولا اور مرزا بخش کو دیکھا جو بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ سانولا رنگ، سر پر نہ ہونے کے برابر سفید بال، جھریاں زدہ ہاتھوں کی ابری ہوئی نسیں، دور سے دیکھنے پر تو اب ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی معلوم ہوتے تھے۔ انہیں دیکھ کر یوں ہی لگتا جیسے چند سالوں کے مہمان ہوں۔ مرزا بخش کا اس کوٹھے کے ساتھ برسوں پرانا ساتھ تھا، ان کو یہاں سے اچھا ملتا تھا، اس لیے وہ اس عمر میں بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ گھر کے واحد کفیل تھے، اسی لیے سوچتے تھے یہ آسرا چھوڑ دیا تو اپنی بوڑھی بیوی اور بچے کو کہاں سے کھلائیں گے۔ صحیح کہا بٹیا رانی، واقعی بڈھا ہو گیا ہوں۔ مرزا بخش مسکراتے ہوئے ہار مان گئے۔ عالم آرا نے پان کی پیک ساتھ ہی رکھے اگالدان کا ڈھکن ہٹا کر اس میں تھوکی، ہاتھ میں پکڑے رومال سے اپنے ہونٹ نفاست سے صاف کیے۔
خانم میرے خیال سے کسی اور کا انتظام کرنا پڑے گا۔ ایک نظر مرزا بخش پر ڈالی اور دوسری غزل پر ڈال کر پرسوچ انداز میں ہکارا بھرنے پر ہی اکتفا کیا۔ تو کب کریں گی انتظام؟ اب تو یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کسی محفل میں استاد جی ناک ہی کٹوا دیں گے۔ مرزا شروع میں ٹھیک ساتھ دیتا ہے، آخر میں آ کر دغا دے جاتا ہے۔ میں نے تمہارے کہنے سے پہلے ہی بابو کو بول دیا تھا، وہ انتظام کر دے گا۔ مرزا کے بھی دیکھے بھالے ہیں، اسی نے ملوایا تھا مجھے اس لڑکے سے۔ تب مجھے کسی تبلچی کی ضرورت نہ تھی، اس لیے مرزا بخش کو انکار کر گئی۔ اب سوچا اسی کو ہی مستقل رکھ لوں۔ مستقل رکھنے کی بات پر مرزا بخش بوکھلا ہی تو گئے۔ انہوں نے خانم سے عارضی طور پر رکھنے کی بات کی تھی، جبکہ خانم تو پاسا ہی پلٹ گئی۔ کیوں مجھ غریب کی روزی پر لات مارنے لگی ہو غزل بٹیا؟ مرزا بخش کے لفظوں کی بے بسی غزل کا دل جھنجھوڑ گئی۔ اسے مرزا بخش کے ساتھ بیٹھے عبدالہادی، جس سے اسے کچھ الگ ہی انس تھا، غزل کو اس پر حد سے زیادہ ترس آیا کہ مرزا بخش کا یہ سہارا چھوٹا تو اسے کہاں سے کھلائے گا۔ مرزا بخش کو اللہ نے اس عمر میں بہت ہی دیر سے اولاد سے نوازا تھا کہ عبدالہادی تو مرزا بخش کا پوتا معلوم ہوتا۔ استاد جی آپ کو کاہے کی فکر؟ آپ کو کام سے نکال تو نہیں رہے، بس وہ آپ کا ساتھ دیا کرے گا، اور میرا مشورہ ہے اب آپ یہ کام چھوڑ دیں۔ مہینے کی بندھی بندھائی رقم آپ کو مل جایا کرے گی۔ لمبا سانس خارج کرتے خوشگوار مسکراہٹ سے کہا اور ذرا سے فاصلے پر لگے گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھتے اپنے پیروں سے گھنگرو اتار کر پیر دبانے لگی۔ عالم آرا نے ایک کڑی نظر غزل پر ڈالی۔ غزل ان تیکھی نظروں کا مفہوم سمجھ گئی کہ خانم اپنا بخار کسی کو ادھار نہ دے، کجا ان کے کوٹھے پر رقم آنے کی بجائے یہاں سے جائے، وہ کیسے برداشت کرتی؟ برسوں کا ساتھ ہے خانم، استاد جی بھی کیا یاد کریں گے کہ کس سخیاری طوائف زادی سے پالا پڑا ہے، اور ویسے بھی آپ کو اپنی جیب تھوڑی نہ ڈھیلی کرنی پڑے گی، اپنے حصے سے دوں گی۔ غزل نے خوشگوار لہجے میں خانم کو میٹھے طنز کا نشانہ بنایا۔ وہ بھی خاموش رہ گئی کہ فی الوقت وہ غزل سے کوئی بگاڑ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ نازنین کے بعد یہی تو سونے کے انڈے دینے والی مرغی ثابت ہوئی تھی، جس کی کڑوی کسیلی باتیں خانم میٹھا مشروب سمجھ کر پی جاتی۔ خانم نے چاندی کے پان دان سے ایک پان کا پتا نکالا، اس میں چونا، کتھا اور دیگر دوسری چیزیں لگا کر پان کے پتے کو بند کرتے ہوئے اپنی خاص رنڈی کو آواز دی جو اگلے ہی پل حاضر تھی۔ غزل کے لیے نہانے کا پانی تیار کر دے اور اس کو نہانے سے پہلے مالش دے دینا، تھک گئی ہے، اس سے ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ غزل اس خدمت کا مطلب خوب سمجھ رہی تھی۔ ریشمہ حکم لیے پلٹی کے خانم کی آواز پر اسے پھر سے رکنا پڑا۔ اور سن، نہانے کے پانی میں گلاب کے عطر، موتیوں اور چنبیلی کے پھولوں کی آمیزش زیادہ رکھنا۔ جیسا آپ کہیں۔ ریشمہ حکم لے کر جا چکی تھی کہ خانم پھر سے غزل کی جانب متوجہ ہوئی۔ خانزادہ کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا محفل میں حاضری دے گا، انتظار کرنا۔ کیا خیال ہے؟ ہمیشہ کی طرح بہت ہی نیک خیال ہیں، جیسے آپ چاہتی ہیں، شروع سے ویسا ہی تو ہوتا آیا ہے۔ آپ کے سامنے انکار کی جرت کس کمبخت کو ہے؟ ویسے بھی میری بچیوں کی عزت کا معاملہ ہے، آپ کا پیٹ بھروں گی تو ہی سکون سے رہ سکوں گی نا۔ غزل نے ہاتھ میں پکڑے گھنگروؤں کو ہوا میں ہلکا سا اچھال کر پکڑتے ہوئے پھر سے میٹھے طنز کا تیر چھوڑا۔ خانم نے اس کی بات کا کوئی اثر لیے بغیر اس پر سرسری سی نظر ڈالی جو اب گھنگروؤں کو اپنے چہرے کے سامنے کر کے انہیں ہلاتے چھن چھن کی آواز سن رہی تھی، جو پورے حال میں ایک شور برپا کر رہے تھے۔ اسے یہ گھنگرو بہت پسند تھے کہ یہ کوئی عام گھنگرو نہ تھے، بلکہ خالص سونے کی دھات سے اس نے خود تیار کروائے تھے۔ پورے بازار حسن میں وہ بڑے وثوق سے کہہ سکتی تھی کہ اس کے گھنگروؤں جیسے کسی کے گھنگرو نہ تھے۔ اگلے ماہ آنے کا کہہ رہا تھا، میرے خیال سے کچھ دن رک جاتے ہیں، خانزادہ آئے گا تو بڑی محفل پر ہی سب کو مدعو کر لیں گے۔ محفل چھوٹی ہو یا بڑی، خانم کیا فرق پڑتا ہے؟ چھوٹی محفل میں بھی خود کا تماشا دکھا کر مردوں کے دلوں کو لبھانا ہے، اور بڑی محفل میں بھی یہی کچھ ہوگا۔ ہاں البتہ پیسہ کھل کر برسے گا، جس کی آپ دیوانی ہیں۔ خانم مکروہ مسکراہٹ ہنستی، پھر انہوں نے مرزا بخش کو مخاطب کیا، لو مرزا بخش پان کھاؤ۔ آج تو حیرت در حیرت تھی کہ خانم نے نہ تو ردھم توڑنے پر مرزا بخش کو ڈانٹا تھا اور اب پان جیسی سخاوت بھی کر رہی تھی۔ ان کی بات پر تو مرزا بخش کی بانچھیں کھل گئیں کہ خانم کا پان کوئی عام پان نہ تھا، بلکہ وہ تو بہت ہی خاص پان ہوتا، جس کو دیکھ کر ہر کسی کا پان کو منہ لگانے کا جی کرتا۔ ضرور خانم، عنایت ہوگی، مگر آپ کی ٹکر کا پان بھی چوک میں اب دستیاب ہے۔ کیا مطلب؟ خانم نے مرزا بخش کو دیکھا۔ خانم، ایک نیا تنبولی آیا ہے، غالباً وجاہت نام ہے اس کا، کیا کمال کا پان بناتا ہے، اس کے سامنے تو بہرے تنبولی کا پان بھی ماند پڑ گیا۔
ارے میاں چھوڑو، میرے پان کا کسی تنبولی سے مقابلہ نہ کرو، میرا پان تو بنارسی پان کو بھی پیچھے چھوڑ جائے۔ لو میرا بنا پان کھاؤ اور مزہ لوٹو۔ مرزا بخش نے محسوس کیا خانم کو یہ بات ناگوار ہی گزر رہی ہے، تبھی یوں بول رہی ہیں۔ مرزا بخش نے عبدالہادی کو خانم سے پان لانے کا کہا۔ وہ اٹھا، خانم سے پان لے کر باپ کو دیا۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ غزل کی آواز پر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ غزل نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا کہ لپسٹک کی لالی وہاں پر اپنے نشان چھوڑ گئی، جسے اگلے ہی پل غزل نے اپنی ہتھیلی سے صاف کر دیا۔ بجو اب بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اس کی محبت پر مسکراتے ہوئے وہ اس کے کان میں ہولے سے بولا، تو میرا شہزادہ ہے، تجھے کیسے پیاری نہ لگوں گی غزل نے مسکراتے ہوئے اس کی بلائیں لے ڈالی۔ آج تو بھی نئے سفید جوڑے میں جچ رہا ہے، اور یہ سفید نماز کی ٹوپی بھی خوب جچ رہی ہے تجھ پہ، میری نظر نہ لگے تجھے۔ آنکھ کا سرما انگلی پر لگائے اس کے کان کے پیچھے لگا دیا کہ کہیں عبدالہادی کو اسی کی نظر نہ لگ جائے۔ یہ جوڑا اور ٹوپی نیا نہیں ہے، وہی جوڑا اور ٹوپی ہے جو آپ نے پچھلے سال عید پر لے کر دیا تھا، ابھی تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے، بس ایک دو بار پہنا تھا تاکہ خراب نہ ہو جائے، اب چھوٹا ہونے لگا تو اماں نے پہنا دیا۔ ارے واہ میرے شہزادے، جند جان تیری محبت پہ نثار، جو مجھ ناچیز کے تحفے کو قبول کرتا ہے اور انہیں سنبھال کے اپنے دل کے قریب رکھتا ہے۔ محبت بھری سرگوشی اسے ممتا بھری نظروں سے دیکھتے مکمل طور پر اس میں مگن ہونے لگی کہ خانم کی آواز پر اس کے پرمسرت حواس جھنجھلا اٹھے، مگر ضبط کر گئی۔ کچھ پیسے چاہیے مجھے، ابھی میں خالی ہاتھ ہوں، ایک دھیلا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، جو کمایا بچیوں پر ہی خرچ ہو گیا۔ بہت ہی رکھائی سے جواب دیا گیا۔ تجھے کہا تو ہے چھوڑ ان بچیوں کی پڑھائی وڑھائی، انہیں یہاں لا، کام پر لگا، خانم ناگواری سے بولی۔ خانم 20 دفعہ کہا ہے کہ مت میری بچیوں پر بری نظر رکھا کریں، سمجھ کیوں نہیں آتی؟ 15 دن پہلے پیسے دیے تھے نا آپ کو، پھر اب کہاں سے دوں؟ اس کا لہجہ سخت ہوا۔ تو انہیں میری بچیاں ایسے کہتی ہے جیسے انہیں پیٹ سے جنا ہے، اتنی تب کیوں رہی ہے؟ خانزادہ آنے والا ہے نا، تو نکلوا لینا پیسے، اس میں کیا قباحت؟ اسی لیے پہلے بتا رہی ہوں، بس مجھے پیسے چاہیے، انکار مت کرنا ورنہ۔ اس ورنہ کے آگے وہ بہت کچھ جانتی تھی، یہ نہیں وہ ڈر رہی تھی، مگر اپنی بچیوں کے لیے وہ ایسا کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ بے شک ان بچیوں کو پیٹ سے جنا نہیں، مگر ایک عورت ہوں، ماں کا دل رکھتی ہوں، اسی لیے بار بار آپ کو کہتی ہوں ان پر بری نظر مت ڈالیں۔ آپ نے بیچ دی، میں نے خرید لی، اب میں ان کی مالک ہوں، چاہے ان سے دھندا کراؤں، پڑھاؤں لکھاؤں، یا جوان ہونے پر ان کی مسیح کرواؤں، میری ذاتیات ہیں، ان میں دخل مت دیں۔ چل جو مرضی ہے کر، مگر مجھے پیسے چاہیے۔ بغیر کسی بات کا اثر لیے انہوں نے اپنی بات کی۔ غزل نے ہونٹ بھیج کر خانم کو دیکھا، جس کی سوئی پیسے پر آ کر ہی اٹکتی تھی۔ لا حاصل بحث سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مہرو کو لے کر اس جہنم کی ناگوار فضا سے پل بھر کو چھٹکارا پانے کے لیے درگاہ جا رہی ہوں۔ لفظ چبا چبا کر بولی کہ یہی تو ایک آسرا تھا جہاں اسے ذہنی سکون ملتا تھا، ورنہ تو خانم کی دی جانے والی ذہنی اذیتوں سے وہ پھر سے نفسیاتی مریضہ بننے لگتی۔ جلدی آ جانا، منت کی چادر چڑھانی ہے، وقت لگے گا، جب دل پرسکون ہوا اس نارے سکر میں لوٹ آؤں گی۔ چلتے چلتے ہی مڑے بغیر جواب دے کر ہال کا دروازہ پار کر گئی۔ خانم ان کے محل سرائے کو نعرے سکر پکارنے پر تلملا اٹھی، مگر خاموش رہ گئی۔ شہرزاد جلدی سے کچن میں داخل ہوئی۔ اس نے نماز کے انداز میں لیے گئے دوپٹے کو ڈھیلا کیا اور فضا بیگم کی مدد کروانے لگی۔ اس کی غیر ارادی نظر کرسی پر بیٹھی ہمائل کی جانب اٹھی، جو ٹیبل پر پڑی پلیٹ میں سالاد کاٹنے کے ساتھ ساتھ سلاد کا صفایا بھی کرتی جا رہی تھی۔ اس کا منہ بڑی تیزی سے ہل رہا تھا، جیسے کوئی بھینس جگالی کر رہی ہو۔ موٹی بس کرو، پہلے ہی کتنی مشکلوں سے ویٹ لوز کر پائی ہو، رحم کرو خود پر، 1 ماہ بعد رخصتی ہے، کیوں اپنے کیے کرائے پر پانی پھیرنا چاہتی ہو؟ شہرزاد نے اسے ٹوکا۔ آپی نہ تو میں موٹی ہوں اور نہ ہی پتلی، بس صحت مند ہوں، اس لیے مجھے نظر مت لگائیں۔ ہمیشہ کی طرح موٹی کہنے پر چڑ گئی، حالانکہ وہ اپنے بارے میں اچھے سے جانتی تھی کہ وہ اب مناسب جسامت کی مالک ہے، جو اس کے قد کاٹھ پر خوب جچتا۔ وہ نہ تو حد سے زیادہ موٹی تھی اور نہ ہی پتلی، بس بچپن میں فربہی مائل جسم ہونے کی وجہ سے اسے ابھی بھی موٹی کہہ کر چڑھایا جاتا، حالانکہ اب تو وہ حسین وجود رکھتی تھی، مگر سب کچھ جانتے ہوئے بھی چڑ جانا شاید اپنا فرض سمجھتی تھی، اسی لیے وہ بھی شروع ہو جاتی۔ یہ جو منہ بھر بھر کر کھا رہی ہو نا، کچھ دوسروں کے لیے بھی چھوڑ دو، تم اچھے سے جانتی ہو دن کے کھانے پر بابا کو سلاد زیادہ مرغوب ہے، تم ہی سارا کھا لو گی تو انہیں کیا ملے گا؟ اس کی سلاد کھانے کی سپیڈ دیکھ کر شہرزاد نے ٹوکا، مگر وہ کب کسی بات کا اثر لینے والی تھی؟
ان کے نصیب میں اگر کچھ ہوا تو انہیں خود ہی مل جائے گا۔ کیوں مما؟ آخر میں اس نے فضا بیگم سے تائید چاہی۔ بالکل، دنیا میں ہر انسان اپنے نصیب کا ہی کھاتا ہے۔ نہیں آنی ماں، کچھ لوگ چھین جھپٹ کر بھی کھاتے ہیں، جیسے کہ یہ موٹی۔ خدا معاف کرے ایسے حرام کے لقموں سے، میں اپنے حصے کا کھاتی ہوں، وہ حصہ جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے۔ حمائل نے ناک چڑھا کر ایک کٹا ہوا کھیرا پھر سے منہ میں رکھا۔ ان دونوں کی تکرار پر مسکراتی فضا بیگم نے چولہے کی آنچ دھیمی کی اور شہرزاد کی طرف مڑی جو ٹیبل پر سیٹ کرنے کے لیے برتن نکال رہی تھی۔ ان کے ذہن میں کل بلاتا سوال زبان پر آنے کے لیے بےتاب تھا۔ شہرزاد؟ جی آنی ماں۔ تم ہمارے فیصلے سے خوش تو ہونا بیٹا؟ اس کے پلیٹیں نکالتے ہاتھ تھمے۔ فضا بیگم کی فکر پر وہ ان کی طرف پلٹی۔ آپ کو کس بات کی فکر ہے آنی؟ یہی کہ بن ماں باپ کی بچی ہو، میری آپا کی آخری نشانی ہو تم اور شانزل، تمہارے حق میں کوئی غلط فیصلہ نہ لے لوں۔ احمد تم سے 10 سال بڑا ہے، مجھے یہی فکر ستاتی رہتی ہے کہ کہیں تم مروتاً ہمارا فیصلہ ماننے پر مجبور تو نہیں ہو۔ کئی بار دہرایا گیا سوال جس میں ایک ماں جیسی ہی فکر تھی۔ آنی، جس پر میرا دل ٹھہرا وہ بتا دیا، انہی کے ساتھ ہی تو وداع ہونے والی ہوں۔ اگر میں یہ کہوں میرا دل بھی یہی فیصلہ چاہتا تھا، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو مجھے فخر ہوگا تمہیں احمد کی بیوی کے روپ میں دیکھوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ تم اس کے لیے اچھی بیوی ثابت ہوتے اس کے غموں کو اس سے دور کر دو گی۔ حلیم و خلیق مسکراہٹ لیے کہا گیا۔ مما، آپ ہی کی نہ بچپن سے ہی آپ کے بڑے سپوت پر نیت خراب تھی، دیکھا نہیں تھا آپ نے؟ 10 سال کی عمر میں ہی انہوں نے لالا کو سب کے سامنے ان کی گال پر پیار کیا تھا اور کتنے دھڑلے سے کہا گیا تھا کہ وہ ان کے یار من بنیں گے۔ اس کی بات پر شہرزاد کی مسکراہٹ سمٹی، شرم کی لالی لیے حمائل کی زبان روکنے کے لیے اس کی طرف بڑھی، مگر اپنی طرف بڑھتی شہرزاد کو دیکھ کر وہ جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھی اور ماں کے پیچھے پناہ لی۔ آنی، یہ جھوٹ ہے۔ شہرزاد جذبز ہوئی، اس کے جی میں آیا اسے کوئی منتر آتا تو حمائل کو غائب کر دیتی، جس کی زبان حد سے زیادہ بے قابو تھی۔ سبھی تو اس کے بچپن کی معصومانہ حرکت اسے بھولنے نہیں دیتے تھے۔ سب جانتی ہوں، ہمارے سامنے کا ہی تو واقعہ ہے، کیسے بھول جائیں؟ فضا بیگم کی بات پر شہرزاد منہ بسور کر رہ گئی، جبکہ دوسری طرف حمائل کی بے قابو زبان پھر سے بولنے کے لیے کھل چکی تھی۔ آپ ہی اور لالا کی عمروں میں فرق تو کافی ہے، مگر آپ ہی بڑی گھنی ہے۔ اسی لیے مما یہ ہر رشتے سے انکار کرتی آئی کہ 28 سال کی ہو گئیں۔ حمائل؟ شہرزاد کی آنکھوں میں حمائل کے لیے تنبیہ تھی جو اس کا سارا بھانڈا پھوڑنے کے چکر میں تھی۔ تو اور کیا مما، دیکھا نہیں کیسے آپ نے انہیں اپنی بہو بنانے کا کہا تو جھٹ سے ہاں کہہ دیا؟ لگتا ہے یہ تو اسی انتظار میں تھی کب لالا کے بارے میں ان سے رائے لی جائے گی اور یہ ہاں کہیں گی۔ آنی ماں، وہ میں… شرمندگی اور ندامت سے شہرزاد چہرہ جھکا گئی۔ جھلی نہ ہو تو بتا نہیں سکتی تھی کہ میرا سلجھا ہوا بیٹا من بھایا ہے، اتنے سال ضائع کروا دیے۔ فضا بیگم نے ہنس کر شہرزاد کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے کہا کہ شہرزاد مزید پزل ہو کر رہ گئی۔ آنی، نہیں، وہ بس یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ آپ ہی محبت کرنے والے کبھی ڈرتے نہیں، بی بریو۔ حمائل نے مسکراہٹ دبا کر اب کے شہرزاد کو ہمت دینے کے لیے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا، جبکہ شہرزاد نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ فضا بیگم ان کی تکرار پر مسکراتے ہوئے کچن سے باہر چلی گئیں۔ شہرزاد اب حمائل کو اکیلے دیکھ کر اس کا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے اس کی جانب بڑھی، مگر وہ اس کے ہاتھ لگنے سے پہلے ہی فضا بیگم کے پیچھے ہی باہر کو بھاگی۔ بدتمیز لڑکی، کبھی عقل کا استعمال نہیں کرتی کہ کہاں بولنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے، بالکل فضول بولتی ہے۔ خود سے بڑبڑاتے شہرزاد سر جھٹک کر واپس اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے شیشے کے باؤل میں دلیا ڈالا اور ٹرے میں رکھے کچن سے نکلی۔ فضا بیگم فون پر شاید ان کے بابا سے لنچ پر آنے کا پوچھ رہی تھی، جبکہ حمائل عادت سے مجبور انہیں پیچھے سے باہوں میں لیے اپنا کان بھی فون سے لگائے سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ حمائل، یہ انہیں دلیا دے آؤ۔ احمد کی بابت کہا کہ گھر میں سبھی اسے اس کے نام کی بجائے زیادہ تر یار من کہہ کر ہی پکارا کرتے تھے، مگر جب سے احمد اور شہرزاد کا نکاح ہوا تھا تب سے ہی اس کو یہ نام پکارتے جھجک سی آتی۔ کس کو؟ حمائل شرارت سے بولی، جانتی تھی کہ شہرزاد اب احمد کو ہرگز یار من نہیں کہے گی۔ آنی ماں، اسے بولیں یہ دلیا احمد کو دے آئے، ان کی دوا کا ٹائم ہے۔ کیوں، آپ کا ان سے پردہ چل رہا ہے؟ ابھی 1 ماہ ہے رخصتی میں، اس لیے خود لالا کو دے کر آئیں۔ بہت ہی بدتمیز ہو، تمہاری بھی میرے ساتھ ہی رخصتی ہے، اتنا نہیں ہوا کہ چلو جاتے جاتے اپنے لالا کی تھوڑی خدمت ہی کر دوں؟ بغیر لگی لپٹی رکھے مصنوعی غصے سے بولی اور کچن میں واپس جانے لگی کہ حمائل نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ ان کی خدمت کرنے کے لیے آپ جو ہیں دل لگا کر کریں،
اب تو پرماننٹ سرٹیفکیٹ بھی مل چکا ہے۔ فضا بیگم نے کان سے ریسیور ہٹا کر کریڈل پر رکھا اور اس کی طرف مڑی۔ مت تنگ کیا کرو اسے، فضا بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ مما یہی تو دن ہے جنہیں یادگار بنایا جا سکتا ہے۔ یادیں بعد میں اکٹھی کرتی رہنا، پہلے جاؤ شہرزاد کے ساتھ مل کر ٹیبل سیٹ کرواؤ۔ تمہارے بابا لنچ پر پہنچنے ہی والے ہیں۔ اور ہاں، اپنے بابا کی پیکنگ کر دی نا، انہیں شام کو نکلنا ہے۔ جی کر دی پیکنگ۔ اور السلام علیکم آنی ماں۔ اسی وقت یونیورسٹی سے شانزل کی آمد ہوئی۔ وہ دونوں ماں بیٹی اپنی جانب آتے شانزل کی جانب متوجہ ہوئیں۔ وعلیکم السلام میری جان، آج یونی سے جلدی آ گئے؟ لاسٹ لیکچرز نہیں تھے اس لیے جلد آمد ہو گئی۔ لیکچرز نہیں تھے یا بنک مارا؟ حمائل نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ ایک تو یہ ماسی لگائی بجھائی سے باز نہیں آتی، نہ جانے کب عارف بھائی اسے لے کر جائیں گے تو ہماری جان خلاصی ہوگی۔ شانزل کا بولنا ہی تھا کہ حمائل کا مکہ اس کے بازو کی خبر لے چکا تھا، مگر دوسری طرف اس کے کثرتی بازو کو کوئی فرق نہ پڑا۔ باز آ جاؤ تم، ورنہ تمہارے الٹے سیدھے کارناموں کا میں آپ ہی کو بتاؤں گی، وہ تمہیں ایک پل میں تیر کی طرح سیدھا کر دیں گی۔ آنی ماں اسے بولیں یہ لگائی بجھائی کا سیشن بعد میں پورا کر لے۔ کھانا بن چکا ہے تو پلیز کھانا لگوا دیں، سچ میں بہت بھوک لگی ہے۔ جاؤ حمائل بیٹا ٹیبل لگا دو، تمہارے بابا بھی پہنچنے والے ہیں اور اس کے آتے ہی تم نے لڑنا شروع کر دیا، اسے سانس تو لینے دو۔ مما میں لڑتی ہوں؟ آپ نے دیکھا نہیں پہلے اس نے لڑائی شروع کی۔ اس نے لگائی بجھائی والی ماسی کس کو بولا؟ کمر پر ہاتھ ٹکائے شانزل کو آنکھیں نکالتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچھا معافی مانگتا ہوں، کھانا لگا دو اب۔ بس گھر میں قدم رکھنے کی دیر ہوتی ہے کہ آتے ہی بچوں کی طرح بھوک کا شور مچا دیا کرو، بھوکڑ۔ مسز پینڈو الٹا نام پکارے جانے پر اس نے بھی حمائل کو چڑھانا اپنا فرض سمجھا۔ شانزل رک جاؤ تم، 1000 بار تمہیں کہہ چکی ہوں مجھے یوں کہا کرو۔ اس کی خاطر تواضع کے لیے شانزل کے پیچھے بھاگی، مگر وہ تیزی سے سیڑھیاں اوپر چڑھنے لگا۔ حمائل میں بھاگ کر سیڑھیاں چڑھنے کی ہمت نہ تھی، اسی لیے نچلی سیڑھی کے پاس ہی رک کر ماں کی جانب مڑی۔ مما اسے سمجھا لیں مت مجھے مسز پینڈو کہا کرے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ سر اوپر اٹھائے ریلنگ پر جھکے شانزل کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے چڑھا رہا تھا کہ ہمیشہ حمائل عارف کو پینڈو کہہ کر پکارتی اور اب شانزل اسے اسی نام سے چڑھاتا تھا جس پر اس کا لوں لوں تپ جاتا۔ بتانے کی ضرورت نہیں، ہم جانتے ہیں کہ تم کتنے پانی میں ہو، موٹی عقل کی ملکہ۔ کیوں آنی ماں؟ اوپر سے ہی گولہ باری کرتے ہوئے آخر میں خالہ سے تائید چاہی۔ تمہاری یارے من سے شکایت لگاؤں گی سمجھے، نیچے آؤ تم ایک دفعہ۔ حمائل دانت کچکچاتے ہوئے بولی جیسے شانزل کو کچا چبا رہی ہو۔ او ہو حمائل بات کا پیچھا چھوڑ بھی دو، جا کر ٹیبل لگاؤ، اسے بھوک لگی ہے۔ حد ہو گئی ہے، کوئی بات ڈھنگ کی کرنی نہیں ہوتی، نہ جانے کب اس کا بچپنا جائے گا اور کب سمجھدار ہوگی۔ فضا بیگم ان کے بچپنے پر آخر میں خود سے بڑبڑاتے ہوئے ٹرے اٹھا کر احمد کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ کچن کا رخ کر چکی تھی۔ فضا بیگم کے 3 بچے تھے، سب سے بڑے احمد جو انہیں سب سے زیادہ عزیز تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ احمد میں فضا بیگم کی جان بستی تھی تو غلط نہ تھا۔ شاید احمد سب کو ہی جان سے عزیز تھا، سبھی اپنے اپنے طریقے سے اس کو عزت اور محبت دیتے۔ احمد کے بعد الیون اور حمائل تھے، دونوں ہی احمد سے عمر میں کافی چھوٹے تھے۔ شانزل اور شہرزاد دونوں سگے بہن بھائی تھے۔ ماں باپ کی وفات کے بعد فضا بیگم جو رشتے میں ان کی سگی خالہ تھی، جنہیں وہ آنی ماں کے نام سے پکارتے، وہ ہی انہیں سنبھالتی تھی۔ انہوں نے ہی دونوں بہن بھائی کی پرورش کی، انہیں ہمیشہ اپنے بچوں جتنی ہی محبت اور توجہ دی، مگر فضا بیگم کے دل میں احمد جیسی جگہ کوئی نہ پا سکا، یہاں تک کہ ان کے محبوب شوہر کا درجہ احمد کے بعد ہی آتا۔ شاہ مینشن میں ایک خوشحال اور سلجھا ہوا گھرانہ بستا تھا۔ رسوئی میں کام کرتی تطہیر آج ہونے والے واقعے کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی۔ وہ جوں ہی آذر شاہ کے بارے میں سوچتی، ایک خوف کی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر دیتی۔ آج کا واقعہ ایک بار پھر سے آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا، جب آج آذر نے اس سے بدتمیزی کی اور انجانے میں ہی اس کا ہاتھ اس پر اٹھ گیا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ نواب شاہ کے اچانک سے منظر پر آنے سے وہ فوراً رفو چکر ہو گیا، ورنہ نہ جانے وہ کیا کرتا۔ یہی بات تو آج اس کی سوچوں کو بھٹکائے ہوئے تھی۔ جلدی جلدی کام ختم کر کے گھر جانا چاہتی تھی۔ وہ رات کے برتن دھو رہی تھی جبکہ ماسی نسیمہ بچا ہوا کھانا فریج میں سنبھال رہی تھی۔ برتن دھونا، کھانا بنانا یہ کام اس کی ماں کا تھا، مگر ماں کے بیمار ہونے کی وجہ سے اسے ہی یہ سب کرنا پڑا، ورنہ تو وہ عموماً محفل میں شریک ہوتی اور محفل کے ختم ہوتے ہی گھر لوٹ جاتی۔ یہ پاک محفل تو خاص طور پر منصف اور شفق کے نکاح کے لیے رکھوائی گئی تھی کہ اگلے جمعہ کو ان کا نکاح جو تھا، وہ جتنی جلدی اس حویلی سے جانا چاہتی تھی اتنا ہی لیٹ ہو رہی تھی۔ برتن دھو کر اس نے نیم گرم دودھ کا گلاس تیار کیا اور کچن سے نکل کر شاہ بی بی کے کمرے کی طرف بڑھتے بڑھتے
हाल में लगे वॉल क्लॉक पर नज़र डालना ना भूली, जहाँ रात के 11 बज चुके थे। उसे माँ और अपने भाई की फ़िक्र लाहक हुई, जो उसकी ही राह देख रहे होंगे। शायद उसके 10 साला छोटे भाई अब्दुल ने खाना भी नहीं खाया होगा। वो राहदारी के साथ बने स्टोर के सामने से गुजरते हुए शाह बीबी के कमरे में दाखिल हो गई। शाह बीबी, यह आपके लिए नीम गर्म दूध। दूध साइड टेबल पर रखते अपने दुपट्टे से नम हाथ साफ करने लगी। कनीज़ बेड पर शाह बीबी के लिए कंबल की तह खोलते हुए ततहीर को भी घूरने लगी। उसे देखते ही कनीज़ का मूड ख़राब हो जाता कि वो भी मुलाजमा की बेटी ही थी, पर शाह बीबी के साथ मुंसिफ और तहसीन बेगम उससे बहुत मोहब्बत से पेश आते। सब काम हो गया? जी शाह बीबी, सब काम निपट गए। ये रख लो। तकिए के नीचे से 500 के 2 हरे नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। शाह बीबी, इसकी क्या ज़रूरत है? रहने दीजिए, मैं हर बार अपनी खुशी से इस महफिल में शामिल होती हूँ, मैं ये नहीं लूँगी। वो नज़रें झुकाते हुए इनकार कर गई। ततहीर, मैं भी तुझे हर बार अपनी खुशी से देती हूँ। रख ले, ये तेरा हक होता है। ले पकड़, ना मत किया कर। शाह बीबी, आप देख ततहीर, बड़ों का हाथ वापस नहीं मोड़ते और ना ही उनकी दी जाने वाली सौगात को इंज ठुकराते हैं। बेअदबी होती है, समझी? आज इतनी सोनी नाद पड़ी तूने कि मेरा दिल ठंडा पड़ गया। तेरा इनाम है, ले रख ले, कौन सा ज़्यादा है। उसने ना चाहते हुए भी झिझक कर शाह बीबी के हाथ से 2 हरे हरे नोट थाम लिए। शाह बीबी उसकी खुददारी को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। उनकी बात में उनके लिए मोहब्बत पिनहा थी, लहजे में चाशनी और मिठास। वो बचपन से उनके मुंसिफ के साथ खेलकर जवान हुई थी कि शाह बीबी शफक और आज़र का रवैया मुंसिफ के साथ देखकर ततहीर को ही मुंसिफ के साथ खेलने के लिए बुलवा लेती थी, और ततहीर के लिए वही मोहब्बत शाह बीबी के दिल में अभी भी मौजूद थी जिस पर कनीज़ हसद में मुब्तला थी। हाँ, बुड्ढी खूसट, मुझ पर तो कभी इतनी मेहरबान नहीं हुई। सारा दिन मुझे लट्टू की तरह घुमाती रहती है और देती कुछ भी नहीं। बस चोरी से जो हाथ लगे सो लगे। कनीज़ दिल में शाह बीबी के हवाले बदतमीज़ी से सोचते हुए कंबल सेट करके ड्रेसिंग टेबल से दवाइयों वाली टोकरी लिए उनके पास आ गई। अगले जुमा मादे साथ आना, मुंसिफ्ता निकाह है। शुक्रिया शाह बीबी। आने की हामी भरने की बजाय उसने पैसों का शुक्रिया अदा किया कि चलो माँ की दवा आ ही जाएगी। शुक्रिया दी की गल है बच्चे, चल आ जा, वेला बहुत हो गया है। असगर से कहती हूँ तुझे घर छोड़ आए, तेरी माँ निमाणी राह तक रही होगी। शाह बीबी, तुम्हारी दवाई। कनीज़ ने उन्हें अपनी जाने मतवज्जा किया। हाँ रख दे, आकर खाती हूँ। ते मेरी जुत्ती देख ज़रा कित्थे वे, यकीनन तूने ही ठुड्डा मार के बेड के नीचे कर दी होनी। शाह बीबी नाक से खिसकती अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए फर्श पर नज़रें इधर उधर दौड़ाते हुए गुस्से से बोली कि जानती थी कनीज़ चलते वक्त ज़मीन पर पड़ी चीज़ों को कब देखती थी। कनीज़ ने दवाइयों की टोकरी साइड टेबल पर रखी, झट से बेड के नीचे झुककर उनका जूता निकालकर सीधी हुई और उनका जूता उनके पैरों के पास रखा। शाह बीबी की नज़र उसके काबिले एतराज़ हद तक गहरे गले पर पड़ी तो वो अपनी नागवारी ना छुपा सकी। और मेरी ज़रा गल तो सुन, तुझे कितनी बारी कहा है कि थोड़े खुले कपड़े पाया कर, और ये जो तूने गले में पट्टा लटकाया होता है ना, इसको भी फैला कर लिया कर। तुझे समझ क्यों नहीं आती, घर मर्दों से भरा पड़ा है और तू बेनथे बैल दी तरह यहाँ से वहाँ अपने नज़ारे करवाती फिरती है। किसी दिन नवाब शाह वेख लिया, तुझे धक्के मार के हवेली से निकाल देंगे। जी जी शाह बीबी। उसने रेशम का दुपट्टा सीने पर फैलाकर सर पर भी ओढ़ने का गुनाह कर ही लिया। ए ततहीर नु वेख, अपने नां दी तरह ढकी छुपी, किन्नी पाकीज़ा लगदी है, दिल खुश हो जांदा है इसदी हया देख के। शाह बीबी कनीज़ को डांटते हुए उठ खड़ी हुई। चल आ जाओ दोनों मेरे नाल। और कनीज़ आखिरी बारी कह रही हैं, बाज आ जा अपनी हरकतों से। शाह बीबी अपनी छड़ी संभालते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ी। ततहीर ने मुट्ठी में दबे 2 हरे नोटों को देखा, फिर सर झटक कर सफ़ेद दुपट्टे को नाक पर दाएं से बाएं जानिब करके नकाब किया। वड्डी पर्दादार। कनीज़ उसके नकाब करने को निशाना बनाकर खुद कमरे से निकल गई। ततहीर ने उसकी बात पर ध्यान न दिया और उनके पीछे हाल में चली आई, जहाँ पूरे हाल में शाह बीबी की आवाज़ गूंज रही थी। नसीमा, ए नसीमा। उसी वक्त हाल में दाखिल होता मुंसिफ भी उनकी पुकार से बेबहरा ना रह सका। वो तब का निकला अभी घर में दाखिल हुआ जो न जाने कहाँ कहाँ की खाक छान कर आया था। जी शाह बीबी। रसोई से निकलती मासी नसीमा उनके पास चली आई। असगर के साथ मैं कनीज़ नू भेज रही हूँ, दोनों ततहीर को घर छोड़ आएँ। एक नज़र अपने पोते मुंसिफ पर डाली जो रवैयों का मारा थकन ज़दा तासुरात लिए खड़ा था। शाह बीबी भेज दें, बताने दी की गल है। नसीमा अपनी बेटी की तरफ से लापरवाही से बोली। दोनों माँ बेटी बरसों से हवेली के क्वार्टर में रह रही थी, इसीलिए उसे सब पर भरोसा था। तेरा भरोसा अपनी जगह पर चंगा रहता है ना, तुझे अपनी दीदा मालूम हो किधर आ जा रही है।
अम्मा जान आधी रात को इन दोनों को अकेले गैर मर्द के साथ भेज ही क्यों रही हैं? उन चारों के करीब आता मुंसिफ अपनी नागवारी जाहिर करते हुए बोला कि रात का वक्त हो चुका था और शाह बीबी उन्हें इस वक्त गैर मर्द के साथ भेज रही थी। बेशक असगर घर का वफादार मुलाजिम था, मगर उसे यूं लापरवाही बरतना कुछ खास नहीं भाया। ततहीर हवेली में मौजूद थी तो उन्हीं की जिम्मेदारी थी। उसकी बात पर ततहीर की नज़र सरसरी सी मुंसिफ शाह की तरफ उठी। की मतलब कल्याण, कनीज़ जा तो रही है साथ, तो क्या कनीज़ वापस अकेली असगर के साथ आएगी? क्या लगता है वो कनीज़ का? वो घर का ख़ास मुलाजिम है, उस पे भरोसा है, इसीलिए वो यहाँ रह रहा है। भरोसे की बात है तो मुझे भी उस पे भरोसा है, मगर वक्त पे नहीं। इंसान की नीयत बदलते कभी देर नहीं लगती। आप दोनों आ जाएं, मैं छोड़ आता हूँ। अरे छोटे शाह, वाह क्या खूब बात कही। वाकई ही नीयत बदलते देर नहीं लगती। कहीं जाने के लिए तैयार सीढ़ियाँ उतरता आज़र शाह, शाह बीबी और मुंसिफ की बात सुन चुका था, इसलिए उसके कदम उनके पास ही आ रुके। अपनी मूँछों को ताव देते ततहीर को सर से पाँव तक देखते हुए दोबारा गोया हुआ। और अगर चीज़ हो भी खूब तर तो इंसान खुद की भी ना सुने, भटक जाए। ततहीर उसकी बात का खूब मतलब समझ गई थी। आज़र उससे नज़रें हटाकर मुंसिफ की जानिब मतवज्जा हुआ। छोटे शाह, क्या मुलाजमों वाले काम शुरू कर दिए हैं यारा? अब तू इन कमियों को छोड़ने जाएगा? अगले ही पल ततहीर को उसकी औकात याद दिलाई जो वो आज कर चुकी थी। शायद ही आज़र शाह उसे माफ़ करता। हालांकि गलती उसकी अपनी ही थी जो किसी गरीब की बेटी की बेबसी का फ़ायदा उठाना चाहता था। ततहीर की नज़र आज़र की जानिब उठी जो अब अपना दाढ़ी वाला गाल सहलाकर उसे ही कुछ पावर करवा रहा था। ततहीर झट से नज़रें झुका गई कि उसकी नज़रों में डर देखकर वो मकरूह मुस्कुराहट मुस्कुरा दिया। मुंसिफ खुद पर जब्त किए आज़र के देखने के अंदाज को ही मुलाहिजा कर रहा था। मुंसिफ शाह, अपनी ज़ात और ऊंचे मर्तबे को पहचानो। इन कमियों को इनकी औकात में ही रखना सीखो, ताकि मालिक की नरमी पाकर कभी इनकार की जुर्रत ना कर सके। मानी खैस बात की गई जो कि ततहीर ही समझ सकी थी, लेकिन उसके तल्ख अल्फाज पर मुंसिफ ने भी लिहाज करना ज़रूरी न समझा। लाला, काम करने से कोई कमी नहीं बन जाता। ये लोग हक हलाल का कमा कर खाते हैं। हवेली में जो भी आता है, चाहे वो काम करने की गर्ज से ही क्यों ना आए, फिर वो हमारी जिम्मेदारी में शामिल हो जाता है। जिस तरह हम अपनी बहन बेटियों की इज़्ज़त करते हैं ना, इसी तरह इनकी भी इज़्ज़त होती है। अगर आप खुद को सैयद और ऊंची ज़ात का समझते हैं तो इसके लिए अपने इखलाक और सोच को भी अपनी ज़ात जितना ऊंचा और बुलंद मर्तबा करें। किसी की ज़ात के लिए इतने तल्ख अल्फाज मत इस्तेमाल करें कि कहीं मुंह की ना खानी पड़ जाए। मुंसिफ की बात पर आज़र शाह के तासुरात सख्त हुए। अच्छी तकरीर करते हो। वैसे ये बात भी याद रखो कि तुम भी इनके महरम नहीं हो जो इनके लिए मुझे बातें सुना रहे हो। लाला, बात मुख्तसर सी यही है कि किसी औरत को इज़्ज़त देने, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उसका महरम बनना ज़रूरी नहीं होता। मैंने औरत की इज़्ज़त करना खुद पर फ़र्ज़ की है। मैं औरतों को अपनी नज़रों से मैला करके उन्हें हरासा नहीं करता, उन्हें इज़्ज़त और एहतराम देता हूँ। किसी गैर महरम की इज़्ज़त की हिफाजत करना खूब जानता हूँ, अपनी हदूद क़ुयूद को भी खूब समझता हूँ, इसीलिए इन्हें छोड़ने जा रहा हूँ। वो पुश्त पर हाथ बांधे बहुत ही ठहरे हुए अंदाज में बोलता आज़र को बहुत कुछ जता गया। कैसे ततहीर की आंखों की बात ना समझ पाता। बचपन का साथ था, महजूब मोहब्बत परवान चढ़ चुकी थी, कैसे खामोश रहता। उसकी बात पर आज़र शाह ने नज़रों का जाविया बदला और सब्र के घूंट भर कर रह गया। मुंसिफ शाह की बात हजम करना उसे मुश्किल लग रहा था, मगर अपने गुस्से पर काबू पाए रखा। दिल में तहैया कर चुका था कि कभी न कभी वो ज़रूर मुंसिफ शाह को मुँह के बल गिराएगा। लाला, औरत पर्दे का नाम है, पर्दे में ही भली लगती है। नज़रों से भी किसी औरत को बेपर्दा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? आज़र की आंखों में देखते हुए बोला। उसकी बात ततहीर के दिल पर लगी, इसीलिए तो वो उसे सबसे जुदा और मुनफरिद लगता था, और यूं ही अपनी मतानत ज़दा तबीयत के साथ ज़बरदस्ती उसके दिल में घुसने के साथ हवासों पर भी छाने की कोशिश करता। अरे यार, तू तो जज्बाती ही हो गया। चल इसको भेज दे, मैं जाते हुए इसको छोड़ देता हूँ। आज़र शाह ने ततहीर को नज़रों के हिसार में रखते हुए ढीठपन का मुजाहरा किया, जबकि उसके साथ भेजने वाली बात पर ततहीर का खून खुश्क होने लगा। मगर मुंसिफ की अगली बात ने उसको तसल्ली दी। लाला शुक्रिया, मैं चला जाता हूँ। मुलाजमों को उनके घर तक छोड़ते हुए मेरी इज़्ज़त पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, शायद आपको उन्हें घर तक छोड़ते हुए कोई गांव का बासी देख ले तो आपकी इज़्ज़त पर ज़रूर हर्फ आएगा। आप रहने दीजिए। आप जिस काम के लिए जा रहे हैं आप जाएं, मैं इन्हें छोड़ आता हूँ। मुंसिफ ने अपनी नागवारी को छुपाते हुए अब के नरम लहजे में कहा। वो आज़र शाह की रग रग से वाकिफ़ था, जिसे औरत से बात करने की तो क्या औरत को देखने तक की तमीज़ ना थी। वो अक्सर उसे कनीज़ को नज़र भरकर देखने और उससे बात करते हुए देख चुका था।
ابھی بھی اس کا تطہیر کو یوں نظر بھر کر دیکھنا زہر لگ رہا تھا۔ آ جائیں آپ دونوں۔ منصف ان دونوں سے مخاطب ہوا اور الٹے قدموں واپس پلٹ گیا۔ وہ دونوں بھی جلدی سے اس کے پیچھے ہی نکلی۔ شاہ بی بی اپنے 21 سالہ پوتے کو دیکھ کر رہ گئیں، جو اپنی عمر سے پہلے ہی سمجھداری کی سیڑھی پر قدم رکھ چکا تھا، جبکہ بڑا ہونے کے ناطے آذر کے چھوٹے خیالات جان کر انہیں نہایت افسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید منصف کے بارے میں سوچتی، آذر کی آواز نے انہیں متوجہ کیا۔ رب راکھا اماں، کہاں جا رہا ہے؟ آ کر بتاؤں گا۔ تیری ماں کو معلوم ہے کہاں جا رہا ہے؟ آذر شاہ ان کے سوال پر کان دھرے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ لاپرواہی کی بھی حد ہے۔ اکلوتے ہونے کی وجہ سے فرخندہ بیگم اور موسیٰ شاہ کے بیجا لاڈ پیار نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ جب دل کرتا ہے منہ اٹھا کر کہیں بھی چل دیتا ہے، نہ نماز نہ روزہ۔ شاہ بی بی خود سے بڑبڑاتے ہوئے واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ پیر نواب شاہ اپنے گاؤں کے سردار، جو اپنے اصولوں کی بنا پر اپنے گاؤں میں ایک معتبر شخصیت مانے جاتے تھے۔ ان کی زوجیت میں شاہ بی بی، جو کہ ایک ملنسار، رحم دل اور محبت کرنے والی خاتون تھی۔ ان کے 3 بیٹے اور ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی۔ سب سے بڑے سپوت رضا شاہ، منجلے بیٹے کا نام موسیٰ شاہ اور سب سے چھوٹا بیٹا علی شاہ، جبکہ ان کی اکلوتی بیٹی کا نام تحسین تھا۔ علی شاہ اور موسیٰ شاہ دونوں بھائی کینہ پرور اور غصیلی طبیعت کے مالک تھے، جبکہ رضا شاہ ان دونوں سے مختلف، الگ تھلگ اپنے کام سے کام رکھنے والے تھے۔ نہ تو اپنی ذاتیات میں کسی کی دخل اندازی برداشت کرتے اور نہ ہی کسی کی ذاتیات میں دخل دینا پسند کرتے۔ بچوں کے جوان ہونے پر ان کی شادیاں ہو گئیں۔ تحسین تو وقار حسن کے ساتھ اپنے پیا دیس سدھار گئی اور رضا شاہ کی پڑھائی کے دوران ہی شاہ بی بی نے نواب شاہ کی بھتیجی عالیہ بیگم کا انتخاب کرتے ہوئے انہیں رضا شاہ کی دلہن بنا دیا۔ عالیہ بیگم بہت ہی سکون سے زندگی گزار رہی تھی، مگر ایک ہی اولاد کی کمی تھی کہ شادی کے 2 سال گزرنے کے بعد بھی وہ اس نعمت سے محروم ہی رہی۔ وقت آگے سرکا کہ شاہ بی بی نے موسیٰ شاہ اور علی شاہ کی پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے اپنی بہن کی دونوں بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کی زندگی میں لے آئیں۔ موسیٰ شاہ، جن کی زوجیت میں فرخندہ بیگم تھی، اور علی شاہ کی زوجیت میں ماجدہ بیگم، دونوں بہنیں ہونے کے ساتھ جیٹھانی دیورانی جیسا دوہرا رشتہ بھی رکھتی تھیں۔ ماجدہ بیگم اپنی بڑی بہن فرخندہ بیگم کی ہر بات پر لبیک کہنے والی، ہر بات میں ان کی مان کر چلنے والی تھی۔ دونوں بہنیں ہی اپنی جیٹھانی عالیہ سے روایتی سلوک رکھتی۔ شادی کے پہلے سال ہی فرخندہ بیگم کے یہاں آذر نے آنکھیں کھولی تو دوسری طرف کچھ دنوں کے وقفے سے علی شاہ اور ماجدہ بیگم کے آنگن میں شفق نے آنکھیں کھولی۔ عالیہ بیگم اکثر اولاد کی کمی کو بہت محسوس کرتی کہ فرخندہ بیگم اور ماجدہ بیگم نے پہلے سال ہی حویلی والوں کو بیٹے بیٹی کے تحفہ سے نواز دیا، جبکہ وہ شادی کے 2 سال بعد بھی حویلی والوں کو ایسی خوشی دینے سے محروم ہی رہی، مگر وہ اپنے مالک سے نا امید کبھی بھی نہ تھی۔ عالیہ بیگم کی شادی کو 4تھا سال ہوا کہ اللہ نے ان پر بھی اپنی رحمت کی اور شادی کے 4 سال بعد ان کے ہاں بھی ایک ننھے سے مہمان کی آمد ہوئی، جس کا نام انہوں نے منصف شاہ رکھا، جو شفق اور آذر سے 2 سال چھوٹا تھا۔ شفق اور آذر نے کبھی بھی منصف شاہ سے نرم رویہ نہ رکھا، دونوں ہی منصف سے لڑتے رہتے، یا شاید ان کی مائیں جو عالیہ بیگم سے دل میں کدورت رکھتی تھیں، وہی ان کے بچوں میں پیدا ہو گئی کہ وہ بھی منصف شاہ سے برا رویہ ہی اختیار کیے رکھتے اور اپنی تائی عالیہ بیگم کو بھی کچھ نہ سمجھتے۔ رضا شاہ اپنی بیوی بچی کو شاہ بی بی کے آسرے چھوڑ کر مزید پڑھائی کے لیے کینیڈا چلے گئے۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد واپس پاکستان آنے کی بجائے وہیں جاب کرنے لگے۔ منصف شاہ بڑا ہونے لگا اور گھر میں اپنی دونوں چچیوں کا ناروا سلوک اپنی ماں کے ساتھ محسوس کرنے لگا۔ وہ کئی بار اپنے باپ سے فرخندہ بیگم اور ماجدہ بیگم کے بارے میں بتا چکا تھا، حتیٰ کہ ماجدہ بیگم نے ایک بار منصف کو ان کی شکایت لگانے پر اس کی پٹائی کر دی۔ رضا شاہ شاہ بی بی سے بات کرتے اور بات گھوم پھر کر وہیں سمٹ جاتی کہ کئی بار شاہ بی بی ان دونوں بہنوں کو عالیہ بیگم سے برے رویے پر منع کرتی، مگر وہ کب شاہ بی بی کو اب خاطر میں لاتی تھیں جو ان کی بات سن لیتی۔ ان کے دونوں بیٹے ان کی مٹھیوں میں تھے، مگر نواب شاہ کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے علی شاہ اور موسیٰ شاہ ذرا حد میں ہی رہتے۔ منصف 7 سال کا ہوا تو اس کی ماں دنیا سے منہ موڑ گئی۔ بیوی کی وفات پر رضا شاہ 2 ماہ کے لیے حویلی آئے اور پھر کینیڈا واپس چلے گئے۔ پہلی بار منصف کو اپنے باپ کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ اب تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتا ہوا اپنی دادی کی گود میں سر چھپا لیتا۔ ان کے وہی دلاسے اور تسلیاں جو ماں کے ہوتے ہوئے بھی وہ سنتا آیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے باپ کی لاپرواہی پر ان سے دور ہوتا گیا۔ شاہ بی بی منصف کے لیے دل ہی دل میں کڑتی رہتی کہ بچہ اکیلا ہو گیا تھا۔ چچیوں اور ان کے بچوں کا ناروا سلوک اسے بچپن میں ہی سمجھداری اور سنجیدگی کے خول میں سمیٹنے لگا۔
منصف نے جب 11ویں سن میں قدم رکھا تو اس کی وجہ سے پریشان رہتی شاہ بی بی کو تحسین بیگم کے یہاں 11 سال بعد اولاد کی نعمت کا سن کر ان کا منصف کی طرف سے غم کم ہوا، مگر دوسری خبر نے پھر ان کو پریشانی میں دھکیل دیا۔ حویلی والوں کو یہ بھی اطلاع مل گئی کہ رضا شاہ نے کینیڈا میں دوسری شادی کر لی ہے اور دوسری بیوی سے ایک بیٹا بھی ہے۔ نواب شاہ رضا شاہ سے ناراض ہوئے جس نے انہیں بتائے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، مگر پھر تسلی بھی ہو گئی کہ ان کی ذات کی ہی لڑکی سے بیاہ کیا ہے، کیونکہ گاؤں کے باسی ہونے کے ناطے ذات پات کے فرق کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ مگر منصف کی کیسے تسلی ہوتی کہ اس کا دل تو فون کی بجتی گھنٹی پر یہی آس لگائے بیٹھا رہتا کہ شاید اس کے باپ کا فون اس کے لیے ہوگا، مگر دوسری طرف سے باپ کے علاوہ کسی خاتون کی نرم آواز سن کر ہر بار کی طرح اس کی امید ٹوٹ جاتی اور ان ٹوٹی امیدوں کی کرچیاں آنکھوں میں چبھن پیدا کرنے لگتی تو اندر ہی اندر رو دیتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی تنہائی سے سمجھوتا کر لیا۔ اس کے گرد بس 5 رشتے بستے تھے: نواب شاہ، شاہ بی بی، تحسین بیگم، گڈی اور تطہیر۔ وہ خود کو انہی رشتوں میں محدود رکھتا، لیکن وہ اپنے خاص راز و نیاز اپنی ماں کی قبر پر جا کر اسی سے کرتا۔ ماجدہ بیگم بیٹے کی خواہش پہ 3 بار امید سے ہوئیں اور ہر بار ایک مردہ بیٹے کو ہی جنم دیا۔ جب شفق 17 سال کی ہوئی تو ماجدہ بیگم ایک بار پھر سے امید سے ہوئیں۔ فرخندہ بیگم انہیں سمجھا چکی تھی کہ شفق جوان ہو رہی ہے، جو ہے اس پر صبر کرے، مگر وہ نہ مانی۔ اس بار وہ پر امید تھی کہ ان کے یہاں ایک جیتا جاگتا بیٹا ہوگا، مگر نہیں، ان کے یہاں ایک جیتی جاگتی بیٹی نے آنکھیں کھولی ہی تھی کہ ساتھ ہی علی شاہ کی حادثاتی موت نے انہیں بیوگی کی چادر اڑا دی، تو دونوں بچیوں پر یتیمی کا لیبل چسپاں ہو گیا۔ ماجدہ بیگم کو اس 3 ماہ کی گڈی سے زیادہ شفق ہی عزیز تھی، جس کے بعد بے شک انہوں نے مردہ ہی صحیح مگر بیٹوں کو جنم تو دیا تھا، مگر وہی دقیانوسی بات کہ دوسری بیٹی کی پیدائش نے تو ان کا سہاگ ہی اجاڑ دیا ہے۔ گھر والوں کی لاپرواہی کی وجہ سے گڈی منصف شاہ کے بے حد قریب ہونے لگی۔ اسے اپنی ماں اور بہن سے اتنا انس نہ تھا جتنا وہ منصف اور شاہ بی بی سے رکھتی۔ شاہ بی بی ہی ان دونوں کا خیال رکھتی کہ انہیں بھی ایک طرح کی مصروفیت مل گئی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا کہ نواب شاہ نے منصف شاہ اور شفق کے نکاح کا اعلان کر دیا، مگر وہ دونوں بہنیں تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی کہ جائیداد میں ان دونوں بہنوں کے بچوں کا ہی حق ہوگا۔ موسیٰ شاہ نے نواب شاہ سے اس رشتے پر ذکر بھی کیا کہ شفق منصف سے 2 سال بڑی ہے، آذر اور شفق کا جوڑ بنتا ہے، مگر نواب شاہ نے کوئی بات نہ مانی، یہ کہہ کر کہ 1-2 سال کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مجبوراً سب کو خاموش ہونا پڑا۔ پرتپش آگ کا گولہ اپنے آخری قدم لے کر اختتام پذیر ہونے والا تھا۔ آسمان پر سرمئی چادر بچھنے میں ابھی وقت باقی تھا۔ سرخ، سفید اور پیلے رنگ کی آتشی شعاعیں آپس میں گڈمڈ ہو کر آتشی گولے کو نارنجی رنگ بخشنے لگی۔ داتا دربار کے پیچھے غروب ہوتے سورج سے پھوٹتی نارنجی شعاعیں بہت ہی حسین منظر پیش کر رہی تھیں۔ وہ چاروں دوست داتا دربار پر صرف الیون کی ضد کی وجہ سے موجود تھے، اور اس ضد کا نتیجہ وہ تینوں بھگت رہے تھے۔ الیون شاہ نے انہیں اتنا خوار کیا کہ ہادی اور مصطفیٰ تو گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے، جبکہ عارف ابھی بھی الیون کے ساتھ ہی تھا، جو داتا دربار کے پیچھے غروب ہوتے سورج کو اپنے کیمرے میں مقید کر رہا تھا۔ الیون، یار بس کر دے، گرمی سے میری جان جا رہی ہے، اور تو ہے کہ تیرا یہ فوٹوگرافی کا شوق مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ عارف نے دائیں ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھے سے نیوی بلو ٹی شرٹ کا پسینے سے بھیگا گلا اٹھا کر سینے کو ہوا دیتے ہوئے بیزاریت والے تاثرات سے کہا، بس یہ آخری تصویر۔ وہ کیمرہ آنکھ کے قریب لے جا کر بولا اور زوم کر کے اس حسین منظر کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں قید کرنا چاہتا تھا کہ اچانک ہی اس کے فوکس میں ایک سیاہ چادر سے ڈھکا وجود اس خوبصورت منظر کا حصہ بن گیا، ایک بٹن کی کلک پر کیمرے میں قید ہو گیا۔ تیری آخری کی رٹ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں ان لوگوں کے پاس گاڑی میں جا رہا ہوں، تیرا جب دل کیا اپنا شوق پورا کر کے آ جانا، اور یہ بات بھی دھیان میں رکھنا، اگر اس سرپھرے ہادی کا دماغ گھوما تو مجھے لے کر چلا جائے گا، پھر تم خود ہی کسی رکشے ٹیکسی پہ خوار ہوتے ہوئے آنا۔ اس کا دھیان عارف کی جانب ہوتا تو وہ اس کی بات سن پاتا، وہ تو یہ بھی نہیں جان پایا کہ وہ جا رہا ہے بلکہ جا چکا ہے۔ اس نے چہرے سے کیمرہ ہٹایا اور 2-3 قدم آگے بڑھا۔ اس نسوانی چہرے کو دیکھتے الیون کو اس چہرے پر گمان ہوا جو اس کے خوابوں میں اسے بے چین رکھتا تھا، جو اب اس کے خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقیقی مجسم سامنے موجود تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات الجھن زدہ ہونے لگے۔ وہ بغیر پلکے جھپکے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ جو بھی تھی نہایت ہی دلکش اور حسین تھی، جو اپنے پیچھے کھڑے آدمی کے ہاتھ میں پکڑے ٹب سے وہاں چٹائی پر بیٹھے لوگوں میں نیاز بانٹ رہی تھی۔ الیون کی نظریں بغور اس کے چہرے کے تاثرات جانچنے لگی،
جہاں ساحل کو نیاز دیتے اس کی پرسوز و ملال میں ڈوبی آنکھیں خاموش سجدہ کر رہی تھیں تو ہونٹ مدھم سی مسکراہٹ لیے رقص کر رہے تھے۔ چہرے پر تشکر کے آثار ایسے تھے جیسے وہ ان سائلوں کی ممنون ہو جنہوں نے اس کی نیاز کو قبول کیا۔ لوگ بہت ہی عقیدت سے اس سے نیاز لے رہے تھے۔ وہ اس کے پرسوز و ملال میں ڈوبے حسن میں محصور ہونے لگا۔ دل گواہی دینے لگا کہ یہ اس کے خوابوں میں بستا چہرہ ہی ہے۔ مخالف ہر بات سے بے پرواہ اپنے کام سے فارغ ہوئی، سر سے سرکتی سیاہ چادر سنبھالتی سیدھی کھڑی ہوئی اور ارد گرد کسی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ ناکام ہونے کی صورت میں اس نے اپنے پیچھے کھڑے لڑکے سے غصے سے کچھ کہا جس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جلدی سے فکر مندی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ الیون کا طلسم چھناکے سے ٹوٹا۔ وہ جو کوئی بھی تھی اس کے دل پر واردات کیے منظر سے غائب ہو چکی تھی۔ الیون کو یوں لگا جیسے اس کے خواب کو ایک تعبیر مل گئی ہو، اس کی روح کی ساتھی ہو۔